بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ اہم ترین خبریں ہیں, ان کے بارے میں بات کریں گے ایک ایک کر کے وقت ضائع کیے بغیر. صورتحال یہ ہے کہ افغانستان اور امریکہ کو فوجی اڈے دینے ہیں. یہ خبر بڑی ہی گردش میں ہے اور میں آپ کو 3-4 ویڈیوز اس پہ کروا بھی چکا ہوں. مزید یہ الحمدللہ اگین میں کہوں گا کہ جو خبر میں آپ کو بتائی وہ مزید اس کی ایک بار پھر تصدیق ہوئی ہے. افغانستان کی صورتحال کرٹیکل ہے اور اس میں کرٹیکل اس لیے ہے کہ وہاں پہ 20 سال مسلسل 21 سال لڑائی لڑنے کے بعد دنیا بھر کی افواج, دنیا بھر کا اسلحہ استعمال ہونے کے باوجود وہاں پہ کسی قسم کا کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہو سکا اور نہ ہی وہاں پہ کوئی کٹ پتلی حکومت سٹیبل رہ سکی, نہ ہی ان کا, نہ افغان فورسز کا کنٹرول, نہ ہی غیر ملکی افواج کا. یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کیا امریکہ اور نیٹو نے اور غیر ملکی افواج نے, اور وہ جا رہی ہیں. وہ وہاں سے جا تو رہی ہیں. جس مقصد کے لیے یہ ساری جنگ شروع کی گئی تھی وہ جنگ کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے طالبان کی حکومت کو ختم کرنا ہے. طالبان حکومت ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ تھا کہ طالبان کا نام و نشان مٹانا ہے. افغان طالبان جو کہ وہاں کی ایک مضبوط اینٹی ہے اور وہ ایک حقیقت ہے, اس کو نہیں تسلیم کیا گیا. افغان طالبان کا نام و نشان مٹانا تھا, اپنی پسند کا وہاں پہ ایک گروپ کھڑا کرنا تھا اور حکومت بنانی تھی, سیٹ اپ بنانا تھا اور افغانستان کو افغان طالبان کے کنٹرول سے آزاد کروانا تھا. یہ تھا وہ مقصد جو کہ یہ لڑائی شروع کی گئی 9/11 کے بعد. اس مقصد میں کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکی. افغان طالبان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے اور پہلے وہ صرف ان کا سول کنٹرول تھا, یعنی کہ سیاسی طور پہ کنٹرول ان کا تھا. اس دوران 20 سالوں میں وہ ایک فوجی قوت بھی بن گئے اور اب فوجی قوت کے ساتھ بھی امریکہ کے مذاکرات ہوئے اور سول قیادت, سیاسی قیادت کے ساتھ بھی ہوئے. تو اب ان کو فوجی قیادت, فوجی طاقت بھی تسلیم کر لیا اور سیاسی قیادت بھی. اب مزید کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات یہ ہے کہ اب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر افغانستان میں جو افغان طالبان کہتے ہیں کہ فوری طور پہ جی وہاں پہ سیٹ اپ لایا جائے اور الیکشن کروائے جائیں, جو بھی ہے ان کے ڈیمانڈز ہیں, اور یہ افغان عوام فیصلہ کریں کہ افغان عوام کیا چاہتے ہیں. اقتدار ان سے چھینا گیا تھا, اب وہ واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے ثابت کیا. تو یہ ایک لڑائی لڑی جا رہی ہے. اب اس میں پیرالل یہ ہے کہ افغانستان سے جا تو رہے ہیں لیکن اس کے بعد مسئلہ ہے کہ دوبارہ کنٹرول افغان طالبان کے پاس نہ جائے. یہ ایک ایسی خواہش ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی وہ ہے کہ رسی جو ہے وہ جل گئی, اس کے بل نہیں نکل رہا جلی رسی کا بھی. تو یہ جو چیز ہے, یہ جو خواہش ہے, یہ جو سوچ ہے, یہ ذرا گڑبڑ کر رہی ہے اور اسی لیے امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے بھی مانگے اور پاکستان نے انکار کیا فوجی اڈے دینے سے. اس کے بعد پھر ایک 2001 کا ایک ایگریمنٹ تھا. وہ ایگریمنٹ بالکل مختلف چیز ہے. وہ نہ فوجی اڈوں کا ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی فیسیلیٹیشن کا ہے, کیونکہ امریکہ نے جو ڈیمانڈ کیا وہ فوجی اڈے مانگے تھے اور یہاں سے وہ اپنے ڈرون جو ہیں وہ آپریٹ کرنا چاہ رہے تھے اور ڈرون حملے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہیں سے کریں گے اور وہیں سے ہم افغانستان کو کنٹرول کریں گے اور باقی حصوں کو بھی. جو ان کے مسائل ہیں, جو مفادات ہیں, اس میں ایران بھی شامل تھا. تو پاکستان نے صریحاً ایسے کسی بھی معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا اور 100% انکار کیا, اور یہ سول ملٹری لیڈرشپ دونوں بیک زبان ہو کے انہوں نے کیا اور فیصلہ کیا کہ یہ نہیں ہوگا. اس کے باوجود وائس آف امریکہ نے ایک خبر دے دی. ہمارے پاکستانی خالد حمید صاحب, بہت معروف نیوز کاسٹر, انہوں نے یہ خبر, ظاہر ہے وہ وائس آف امریکہ میں جاب کرتے ہیں, ان کا ایک گفتگو 24 مئی کو
اس وقت جب کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی انکار کر چکے تھے اور کہہ چکے تھے کہ بالکل ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا، نہ ہی کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ پھر ہمارے دفتر خارجہ نے بھی باقاعدہ طور پہ اس کی تردید کر دی، لیکن ان سب کے باوجود 24 مئی کو پھر ایک خبر نشر کی گئی وائس آف امریکہ کی طرف سے، اور کہا گیا کہ ہمارے فوجی اڈے جو ہیں وہ دستیاب ہوں گے، جبکہ سلالہ پوسٹ پر حملے کے بعد جس میں ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، ان کو شہید کیا گیا، اللہ کو پیارے ہوئے، اور یہ اس کے بعد سے معاملات بالکل بدل گئے تھے، اور وہ یو ٹرن تھا پاک امریکہ فوجی تعلقات میں۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر اب دوبارہ کلیئرلی ایک بار پھر پاکستان کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے، دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈہ یا ایئر بیس اس وقت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی انگیجمنٹ دوبارہ سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نہ ہی کوئی نیا معاہدہ جو ہے وہ بھی نہیں ہوا۔ الفاظ ہیں کہ امریکہ کا کوئی فوجی اڈہ یا ایئر بیس پاکستان میں نہیں ہے، اور دونوں ممالک کے مابین فوجی اڈوں کے قیام کا کوئی نیا معاہدہ بھی نہیں ہوا، وہی 2001 کا ہے، اور وہ ہے کیا کہنا چاہیے، فضائی حدود استعمال ہو سکتی ہے، یا پھر سمپل یہ جو ہوتی ہے جی ٹرانسپورٹیشن، اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ ہمارا جو فوجی کہہ رہا ہوں ہمارے ایئرپورٹس استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام فوجی اڈے امریکہ سے خالی کروائے جا چکے تھے، کیونکہ اس کی یہ ایک میں نے کہا کلیئر کر دو، یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی، سوائے اس کے کہ کنفیوژن پیدا کی جائے، شک کے بیج بوئے جائیں، خاص طور پہ چائنا اور پاکستان کے درمیان، اور روس اور پاکستان کے درمیان، کیونکہ یہ ایک نیا بالکل ریجنل بلاک جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے، اور پاکستان کا کردار اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اس میں اب ایک اور، کیونکہ اس کی وجہ کہ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر تو امریکہ کو پریشان ہونے کی، نیٹو کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی اگر پاکستان فوجی اڈا مل گیا، کیونکہ ایئر بیس ادھر وسط ایشیائی ریاست میں بھی کوشش کر رہے تھے، وہاں سے بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ پھر اس کا متبادل، کیونکہ اصل مسئلہ ہے کہ جو ایئرپورٹس ہیں، ایئر بیسز ہیں، وہ افغان طالبان کے کنٹرول میں نہ چلی جائیں، مسئلہ یہ ہے۔ اور جو مین آہستہ آہستہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ سب سے بڑا فوجی اڈا تھا بگرام ایئر بیس، ان کو افغان فورسز کے حوالے کرنا ہے، اور کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول بچانا ہے۔ تو اب مزید ایک خبر آپ کو ابتدائی طور پہ بتائی تھی، جو کہ برطانوی اخبار نے کلیم کیا تھا کہ ترکی کی فوج جو ہے ان کا کنٹرول دینے کا، ترکی کو کنٹرول دینے کا ارادہ ہے، کہ وہ کابل ایئرپورٹ کی حفاظت ترکی کے فوجی کریں گے، ان کی فوج کرے گی، کیونکہ یہ ایک سمبل ہوتا ہے کہ کابل کا ایئرپورٹ کا کنٹرول کس کے پاس ہے۔ اگر وہ افغان طالبان کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے پھر باقی سب کی چھٹی، اور اگر وہ افغان حکومت کے پاس ہے تو اس میں گنجائش موجود ہے۔ لہٰذا اب اس ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ رضامند ہو گیا ہے کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے، اور یہ سارا ارینجمنٹ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہاں پہ غیر ملکی فوج تو کسی ہونی نہیں، غیر ملکی غیر ملکی میں بھی آگے دو ہے کہ جی نان مسلم فوجی کوئی نہ ہو، ادھر غیر مسلم فوجی کوئی نہ ہو۔ تو اب انہوں نے حل نکالا تھا کہ چلیں ہم ترکی کو، پاکستان اس میں نہیں آ رہا، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان نہ خود فوج وہاں پہ جا رہی ہے، نہ پہلے گئی، اور اسی لیے افغان طالبان اور پاک فوج یا پاکستان کے ساتھ ان کا ٹکراؤ افغان طالبان کا کبھی نہیں ہوا۔ تحریک طالبان جو پاکستان کا علم ہے اس وقت، اس کو انہوں نے ایک نئی پروکسی کے طور پہ
بنائی، ان کو غیر ملکی فورسز کی سپورٹ حاصل تھی، ٹریننگ بھی تھی، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا. تو افغان طالبان کبھی بھی براہ راست پاکستان سے نہیں ٹکرائے، اس کے باوجود کیونکہ یہ ملا عمر جو ہیں ان کی طرف سے ان کی زندگی میں یہ ایک پالیسی سیٹ کی گئی تھی کہ ہم کبھی بھی پاک فوج کے ساتھ کبھی بھی تصادم نہیں کریں گے، پاکستان کے ساتھ نہیں کریں گے. اس کے باوجود کہ ان حالات میں وہ کافی ہمارا کردار تھوڑا سا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں تھا، تو اسی لیے ہماری بہت ساری افغان طالبان کی لیڈرشپ پاکستان میں تھی اور پاکستان کی تحویل میں تھی. ان کو پھر رہا کیا گیا اور انہوں نے جا کے یہ مذاکرات کیے امریکہ سے اور یہ سارا کچھ ہوا. تو اس میں پاکستان کا بھی کردار تھا. اب ترکی کو ابھی ترکی نے کنفرم نہیں کیا، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں اب یو اے ای کے اخبارات میں یہ خبر آئی ہے. یو اے ای کا اخبار ہے دا نیشنل انگریزی، اس میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ترکی جو ہے وہ رضامند ہو گیا ہے اور حکومت، کیونکہ نیٹو ممبر ہے ترکی اور اس کی فوج آلریڈی موجود ہے، فوجی اس کے موجود تھے، تو اب وہ ترکی جو ہے وہ کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے رضامند ہو گیا ہے. لیکن ابھی تک وہ موڈیلٹیز طے کی جا رہی ہیں اور ابھی ترکی کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی. پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بھی، نیٹو کی افواج مکمل طور پہ 1 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی فوجی تھے، وہ واپس جا رہے ہیں. البتہ ایک نئی جو بات ہوئی کہ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ہم افغان فوج کی ٹریننگ جو ہے وہ نیٹو کرتی رہے گی اور اس کے جو سول لوگ ہیں وہ افغانستان میں رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے ایک اور بھی اعتراف کر لیا ہے کہ افغانستان میں شہری ہلاکتیں 23 کا اعتراف کیا ہے، 20 کا افغانستان میں کیا ہے، لیکن ہلاکتیں اس سے زیادہ ہیں شہریوں کی، اور شہری زیادہ جاں بحق ہوئے امریکی حملوں میں جو انہوں نے مانا ہے. پینٹاگون کی رپورٹ ہے 2020 میں، انہوں نے کہا جی امریکی کارروائیوں میں 20 افغانی شہری جاں بحق ہوئے، اللہ کو پیارے ہوئے، ایک شہری نائجیریا میں، ایک صومالیہ میں اور ایک عراق میں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ غیر ارادی طور پہ جو اموات ہوئی ہیں امریکی فورسز کے ہاتھوں، امریکی فوج کے ہاتھوں، اور پھر امریکی کانگریس نے $30 لاکھ ہلاک شدہ افراد جہاں بحق جو ہوئے ان کے خاندانوں کے لیے مختص کیے، جو پینٹاگون نے ابھی تک متاثرہ خاندانوں تک نہیں پہنچائے. یہ ایک رپورٹ آئی ہے، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شہری اموات کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اور اس کو کم رپورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. ایک اور خبر، اسرائیل کی بھی ڈیولپمنٹ لے لیں جی. اسرائیل فلسطین، ایک تو اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کی کونسل تھی اس میں انڈیا نے ووٹ نہیں کیا تھا اسرائیل کے خلاف، بلکہ وہ ایبسینٹ رہا تھا. تو اس فلسطین کے وزیر خارجہ نے باقاعدہ طور پہ انڈیا سے احتجاج کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل میں سارے کا سارا سیٹ اپ تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور اتنی بڑی کامیابی کے بعد تو نیتن یاہو کو برقرار رہنا چاہیے تھا، لیکن نہیں. نہ صرف نیتن یاہو کے خلاف جو اتحاد ہے جی اپوزیشن کا وہ بن گیا ہے اور فائنل ہو گیا ہے، اور اب نیتن یاہو کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کو ہے، اور اسرائیل میں اپوزیشن نے نئی حکومت کا اعلان کر دیا ہے، اور اس میں نیتن یاہو کا 12 سالہ اقتدار ختم ہو جائے گا جی، اور نئے وزیر اعظم اپنا منصب سنبھالیں گے، اور یہ مذاکرات اپوزیشن کے کامیاب، نئے وزیر اعظم اور نیا اتحاد جو ہے وہ آ جائے گا. یہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کا جو چیف ہے وہ بھی اسرائیل کا موساد کا جو چیف ہے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، وہ بھی نیا آ رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ سارے اثرات ہیں یہ اسی جنگ کے ہیں جس میں حماس اور فلسطین کو وہ شکست دینے میں ناکام رہے، کیونکہ موساد کا جو چیف تبدیل کیا گیا وہ ظاہر ہے اس کی بھی
یہی وجہ ہے۔ فیس بک ملازمین، کیونکہ اس میں جو کچھ بھی ہوا بہت زیادہ اسرائیل کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ فیس بک کے ملازمین نے مزید ایک خط لکھ دیا اور اس پہ احتجاج کیا ہے۔ اور اگلی بات جو یہ ہے کہ حامد میر صاحب کا معاملہ اور اسد طور صاحب کا معاملہ۔ اسد طور صاحب کے معاملے میں یہ ہے جی، اطلاعات ذرائع کے مطابق ان کے جو حملہ آور ہیں ان میں سے 1-2 گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ یہ اطلاعات ہیں، سورسز ہیں، اور ہو سکتا ہے شناخت پریڈ ان کی ہو، ان کو جو بھی ضابطے کی کارروائی ہے اگر وہ پہچان لیے جاتے ہیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر اسد طور صاحب کہیں گے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے تو پھر معاملہ وہیں کا وہیں رہے گا۔ تو ایک تو یہ تھی، اور دوسرا کچھ اور ایکٹیویٹی بھی ہمارے اداروں کے پاس پہنچی ہیں، گورنمنٹ کے پاس پہنچی ہیں، کہ خاص طور پہ جو فوج پہ حملے کیے گئے، فوجی قیادت پہ حملے کیے گئے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ کچھ غیر ملکی سفارت خانے جو ہیں وہ بھی کافی متحرک ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اسی اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور یہ ساری صرف اس پہ کام ہو رہا ہے کہ یہ سارا کچھ آپس میں تانے بانے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ باقاعدہ اسکرپٹڈ تھا سب کچھ، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔